قبض اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی خوراک ہم اپنے منہ کے رستے سے اندر لے کر جاتے ہیں تو ہماری خوراک کی نالی سے معدے میں جاتی ہے، معدے سے پھر چھوٹی آنت میں جاتی ہے. چھوٹی آنت کے 3 حصے ہیں تو وہاں وہ ٹوٹتی ہے، بریک ہوتی ہے، یعنی ہضم ہونے کا پورا نظام جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس میں سے پانی اور جو ضروری مادے ہیں، یعنی ان کی کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، فیٹ وغیرہ ہے، وائٹامنس ہیں، وہ ابزارب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور چھوٹی آنت سے پھر وہ بڑی آنت میں چلی جاتی ہے. اچھا، چھوٹی آنت میں اس کی سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے، لیکن بڑی آنت میں آ کے یہ تھوڑا سلو ہو جاتی ہے. بڑی آنت میں عمومی طور پر نمکیات اور پانی جو ہیں وہ خون جسم کا حصہ بنتے ہیں. اور جوں یہ جو خوراک ہے یہ بڑی آنت میں آگے کی طرف جانا شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور یہ لیکوڈ سے سالڈ، سیمی سالڈ اور سالڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور جب یہ بڑی آنت کا جو آخری حصہ ہے جس کو سگموئڈ کولون کہتے ہیں، وہاں سے ریکٹم یعنی پخانے کی جو جگہ ہے وہاں پہنچتی ہے تو ایک دم اس کے ارد گرد ایک اعصابی نظام موجود ہے جو یہ اطلاع دیتا ہے ہمارے دماغ کو کہ اب یہاں پخانہ موجود ہے اور اس کو نکالنا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ڈیزائر، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور ایک پتہ لگتا ہے ہمارے دماغ کو کہ کچھ مجھے ضرورت ہے. اور آدمی مناسب جگہ پر جا کر پھر جو پخانے کے آخری حصے کے ارد گرد کنٹرول کرنے کے لیے پٹھے ہوتے ہیں ان کو وہ ریلیز کر دیتا ہے. اور پیٹ کا اور جو پیٹ اور سانس کی نالی اور ہماری پھیپھڑوں کے درمیان میں ایک ڈائفرام، ایک مسل ہوتا ہے، وہ کنٹریکٹ کرتا ہے جس سے پیٹ اندر کی طرف دبتا ہے، ڈائفرام نیچے کی طرف دبتی ہے اور وہ جو رکاوٹ کے لیے اسفنٹر ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور پخانے کا اخراج ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نارمل موومنٹ ہے اور عمومی طور پر لوگوں کو دن میں کم از کم ایک دفعہ اس قدرتی حاجت کی رفع کرنے کے لیے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ بعض لوگوں کو 2 دفعہ بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بھی نارمل ہے. لیکن اگر کسی شخص کو ہفتے میں 3 دفعہ سے بھی کم جانا پڑے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو قبض ہے. یا اس کو جب پخانہ کرنے جائے اور وہ اتنا سخت ہو اور اس کو بہت زور لگانا پڑے اور ایوریج یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹوائلٹ کا وزٹ 10 منٹ سے زیادہ ہو تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اس مریض کو قبض ہے. اچھا، یہ جو قبض ہے یہ بہت سارے لوگوں کو، اگر ہم کہیں کہ اکثریت کو قبض کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ کھانے پینے اور پخانے کی عادات کے بارے میں زندگی گزارنے کا غلط طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو لہٰذا سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم کیا کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ بغیر کسی دوائی کے بھی قبض جو ہے وہ نہیں ہوگی. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خوراک کا جو ٹائم ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہو. وہ لوگ جو کئی دن نہیں کھاتے، پھر کھاتے ہیں تو پھر کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کے اندر پیٹ کے جو پورا نظام ہے جو کہ ایک ترتیب سے بنا ہوا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. نمبر 2، اگر ہماری خوراک کے اندر فائبر کی کمی ہے، فائبر وہ چیز ہے جو کہ ہماری غذا کا حصہ تو ہے مگر وہ انرجی پرووائڈ نہیں کرتا بلکہ وہ فائبر یعنی جسے چھلکا پرووائڈ کرتا ہے. مثلا اگر آپ ان چھنا ہوا آٹا لیں، برادہ، اس میں بہت فائبر ہوتا ہے، یا پھل لیں اس میں بہت فائبر ہوتا ہے. اسی طرح آپ سبزیاں لیں، خاص طور پر کچی سبزیاں لیں، ان میں بہت ان میں وہ فائبر ہوتا ہے. ساگ میں بہت فائبر ہوتا ہے. اگر ہماری غذا جو ہے اس میں فائبر کی مقدار کم ہوگی تو پھر ہمیں ہر صورت قبض ہو جائے گی. یعنی وہ لوگ جن کا کھانا ہمیشہ ہی گوشت ہے، جن کا کھانا ہمیشہ ہی جنک فوڈ جسے کہتے ہیں وہ ہے، اور جو اٹھتے بیٹھتے جو ملا اس کو کھا لیا لیکن اہتمام کے ساتھ بیلنس ڈائٹ نہ لی، تو ان لوگوں کو قبض یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ پورے دن میں ہمیں 6 سے 7 گلاس پانی کے پینا بہت ضروری ہے. خاص طور پر جو ہمارا علاقہ ہے یہ گرم علاقہ ہے، یہاں سردیوں کا ڈیوریشن کم ہوتا ہے اور گرمیوں میں پانی ہمارے جسم سے بخارات کی شکل میں زیادہ نکلتا ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور سردیوں میں ہمیں بعض اوقات پانی پینا یاد ہی نہیں رہتا. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 7 سے 8 گلاس پانی کے پینا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہماری، اور اس کے لیے پیاس لگنے کا انتظار نہ کیجیے، پانی پیتے رہیے.
اچھا، اب جب ہم اگر پانی نہیں پیتے تو ہماری جو غذا ہے وہ اندر جا کر خشک ہو جاتی ہے، اور جب خشک ہوتی ہے تو وہ پھر ہارڈ سٹول بن جاتا ہے اور وہ قبض کر دیتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قبض کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹوائلٹ جانے کی، بیت الخلاء میں جانے کی جو خواہش ہے، جو ارج ہے، ہم اس کو پوسٹ پون کرتے رہیں۔ یعنی آپ ایک ڈیوٹی پہ گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو میں پھر چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کے ریکٹم میں پخانہ موجود بھی ہو تو وہ اس کو روک سکتا ہے اپنی والنٹری یا ارادی قوت کے ساتھ، یعنی اپنے مسلز کو یعنی وہ دبا کر سکویز کر کے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کی عادت ہو کہ جب بھی اس کو جانے کی ضرورت ہے تو وہ نہ جائے اور اس کو کسی وجہ سے ڈیلے کرتا رہے، تو وہ پخانہ وہ جو یہاں موجود ہوتا ہے وہ پھر اس میں سے پانی اور ابزارب ہو جاتا ہے اور وہ پھر سخت ہو جاتا ہے، اور جب وہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اور زور لگاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، تو پھر آدمی اس کو فردر پوسٹ پون کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے ایک ویشس سائیکل بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ قبض ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات قبض کی ہے، اس کا ایک انڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ میں نے کچھ پیپرز پڑھے ہیں کہ وہ لوگ جو فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے ان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ قبض جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے نارمل ان لوگوں کے جو کہ فزیکل ایکسرسائز، وہ لوگ جو سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، دکان میں اپنی کرسی پہ بیٹھے رہے اور کمپیوٹر کے سامنے سارا دن بیٹھے رہے، تو ان کے اندر قبض جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پخانے کے یعنی حاجت کے دوران ہماری بیٹھنے کی پوزیشن ہے وہ بھی اس کا ایک کریکٹ طریقہ ہے، اور اس میں مجھے تو خیر بہت ہی، جب میں نے یہ پڑھا تو بہت ہی زبردست لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اندر باقاعدہ ایک اس بیٹھنے کی ایک پوری ترتیب ہے کہ جس میں آدمی جو ہے اسکویٹنگ پوزیشن کے اندر بیٹھے، اور وہ لوگ جن کو کوئی گھٹنوں کا پرابلم ہے اور وہ کموڑ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کموڑ کے اوپر بھی اپنی تھوڑا سا آگے کو جھک کر بیٹھے اور تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پر زیادہ وزن ڈال کر بیٹھیں۔ ایسا کرنے سے، اور آگے کو ہلکا سا جھک کر بیٹھیں تو، اور اسکویٹنگ پوزیشن میں، تو ایسا کرنے سے جو لیفٹ سائڈ کا جو ریکٹم ہے اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور اس سے پخانے کا اخراج نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پانی خوب پیجئے، کھانے کے اوقات کو مقرر کیجئے، کھانا جو کھائیں اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہونی چاہیے، جتنی، اور ریڈ میٹ کی مقدار کم ہونی چاہیے، جتنی فائبر کی مقدار یعنی سبزیاں، سلاد، پھل، ان کی مقدار زیادہ ہوگی اتنا فضلہ جو ہے وہ بڑی مقدار میں بنے گا۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز اپنی ایج کے حساب سے اور اپنی ضرورت کے حساب سے وہ آپ ضرور کیجئے، اور جب بھی پخانے میں جانے کی حاجت ہو تو اس کو پوسٹ پون نہ کیجئے۔